ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بریک سے پہلے ہم پروپیگنڈاز کی بات کر رہے تھے جو پاکستان کے خلاف جاری ہیں. ہم نے دیکھا کہ غزہ کی صورتحال کے تناظر میں بھی اس طرح کے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کا سلسلہ جاری ہے, اور یروشلم پوسٹ نے ایک جو ہے بے بنیاد قسم کی خبر اس کو حصہ بنایا ہے اپنے اخبار کا, اور یہ پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہتھیار دینے جا رہا ہے ایران کو, اور میزائلز دینے جا رہا ہے. سو اس میں کتنی سچائی ہے؟ سچائی تو کچھ کوئی نہیں ہے, اور ہماری جو اسپوکس پر ترجمان ہے وزارت خارجہ کی, انہوں نے کل بڑا صحیح اس کو ڈینائی بھی کر دیا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیے تو پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں اس نوعیت کے ہیں نہیں کہ ہم ایران کو میزائل دینا شروع کر دیں, کیونکہ ہم بڑا اس میں کیئرفلی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت, پھر ایران ہمارا ہمسایہ ملک, ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت. تو ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم ایران کو اس قسم کا جو ہے اسلحہ یا میزائل وغیرہ ہم دیں. یہ مطلب ویسے ہی یروشلم پوسٹ نے یہ اڑا دیا خبر. تو کون پوچھتا ہے, آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے, آپ کچھ لکھتے ہیں کچھ کہہ دیں, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو یہ بہرحال ایک بے بنیاد سی خبر تھی, اور آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے فارن آفس نے اس کو بڑا اسٹرانگلی ریفیوٹ کیا, اور جو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں, اور نہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی, تو تھوڑی سی اور جو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. بلکہ آج ہی اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا اور تقریباً 100 لوگوں کو وہاں شہید کر دیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے تہران میں, اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو زور تھا اسرائیل کا وہ مزید اس میں تیزی آ گئی ہے, اس کے ایگریشن میں, اس کے اسٹیٹ ٹیررزم میں. کجا یہ ہوتا کہ وہ تھوڑا سا معاملات کو ٹھنڈا کرتے, اس میں اور تیزی نظر آ رہی ہے, اور زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں. تو یہ اس بات کو بھی ایک لحاظ سے ایکسپلین کرتا ہے کہ نیتن یاہو کسی ایسے موڈ میں نہیں ہے جہاں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں ایران سے. شاید یہ ہے کہ ایران کا کوئی, اب جس ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ مجھے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں کہ ایران اب آل آؤٹ جائے گا اسرائیل کے خلاف. اچھا, اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج ایجپٹ اور قطر نے ایک پروپوزل دی ہے کہ جو سیز فائر مذاکرات ہیں, جنگ بندی کے لیے مذاکرات جو ہونے ہیں, وہ 15 اگست سے شروع ہو جائیں. اچھا, اب حماس نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا, نہ انہوں نے مثبت جواب دیا نہ منفی جواب دیا. اگر حماس اس پہ ایگری کر جاتا ہے, اور یہ بھی یاد رہے کہ نئے جو بیورو چیف ہیں, پولیٹیکل چیف حماس کے, یحییٰ سنور, وہ اپوائنٹ ان کا ہو گیا ہے, اور وہ بڑے ہاکش ہیں, اپنے ہاک ہیں. انہوں نے اسرائیل کے جیل میں بھی بہت سال گزارے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ہیبریو بھی سیکھی ہے. تو بڑے وائڈلی ریڈ آدمی ہیں, اور ان کا وہ اسماعیل ہانیہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں, ان دا سینس کہ جہاں تک فلسطینیوں کے آزادی کی بات ہے ان کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس موقع پہ, جب کہ ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے, بدلہ لیں گے, حزب اللہ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, اس موقع پہ آیا حماس اتفاق کرتی ہے دوحہ میں اسرائیلیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 10 اگست ہے. تو 15 اگست اگر یہ اتفاق کر لیتی ہے, 15 اگست سے مذاکرات جو اسرائیل کر لے گا فار آپٹکس, یا پھر یہ ہے کہ جو ایران کا ایک ان کو ایک لحاظ سے خدشہ تو ہے کہ شاید کسی وقت بھی ایران کوئی حملہ کر دے, اس میں سے جان نکالنے کے لیے یہ شاید اسرائیل اتفاق کر لے کہ جی ہم شروع کر لیتے ہیں آغاز دوبارہ مذاکرات. اگر حماس ایگری کر لیتا ہے تو پھر ایران کے پاس یہی 3-4 دن ہیں کہ وہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے یا حزب اللہ کوئی سخت ایکشن لے. لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر 15 اگست کو جو ہونے ہوں گے وہ پھر ڈیلے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتے تو اگر
اگر یہ حماس ایگری کر جاتا ہے 15 تو پھر ایران کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے، کیونکہ جب حماس جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے، جن کا چیف شہید ہوا، اگر وہی ایگری کر جاتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر ایران کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی میرے خیال میں سیاسی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے کہ وہ پھر کوئی حملہ کرے. تو یہ ایک حماس از این اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، لیکن حماس جو بھی فیصلہ کرے گی ایک تنظیم، وہ ایران سے کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوگا. میوچل کولیبوریشن تو ہوگی، نہیں کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہوگی، آئی ایم شیور. دوحہ میں ایران کے آفیشلز بھی موجود ہوں گے، حماس کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہوگی. وہ کیونکہ قطر اور ایجپٹ کا بہت پریشر ہے اس وقت. OIC کا اجلاس ہوا نا، ہم نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ چانسز آر ویری لمیٹڈ. اب OIC جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئی ہے کہ سیز فائر مذاکرات شروع ہو جائیں، تاکہ جو ایران کے بارے میں خدشات ہیں کہ اسکلیشن ہو سکتی ہے، اس کو ایک لحاظ سے آپ پری ایمپٹ کر دیتے ہیں. تو میں اب دیکھنا یہی ہے کہ حماس کس طرح کیا پوزیشن لیتی ہے. تو اگر حماس نہیں مانتا تو حماس نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایران کچھ نہ کچھ، حزب اللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک مائلڈ سا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ پورا ایک ایسکلیشن ہو جائے، irretrievable قسم کی چیز نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر حماس شاید ایگری اتفاق کر جائے کہ چلیے جی، پھر شاید اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ ایک وشیس سرکل میں پھنس گیا ہے معاملہ. اس وجہ سے میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ حماس گو کہ پولیٹیکلی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو تسلیم کرنا کہ مذاکرات ریزیوم کرے بغیر کسی انتقامی کارروائی کے، یوں کہہ لیجیے. تو اب ایک مشکل میں تو پھنس گیا ایران بھی، حماس بھی اور حزب اللہ بھی. اور یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھنا یہ ہے کتنا پریشر یہ لے سکتے ہیں. باسط صاحب، یہ کیا واقعی مشکل ہے یا کہ یہ کوئی مزید آسانیاں ہونے جا رہی ہیں اس پوری صورتحال کے تناظر میں؟ نہیں مشکلیں ہیں. دیکھیے اسرائیل کا کیا ہے، اسرائیل تو اس وقت ان کے وہ نہیں چاہتے سیز فائر ہو، کیونکہ وہ اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس از انڈر پریشر. 80% ہم نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا ہے. تو ابھی ہم اگر ان کا صرف اور صرف انٹرسٹ اگر بن نیتنیاہو کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہاسٹیجز میں ہو سکتا ہے کسی طریقے سے. لیکن وہ انٹرسٹ بھی اب ہمیں ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی ایک لحاظ سے انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم ان کی خاطر جو ہمارا زائنسٹ کا جو لانگ ٹرم ایجنڈا اس کو تو ہم نہیں ہاسٹیج کر سکتے، اس کا بنا سکتے. تو ٹھیک ہے، اگر 50-60 اسرائیلی چلے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. تو ان کا تو ایجنڈا یہی ہے. لیکن امریکہ کا پریشر ہے، بائیڈن، کیونکہ میں نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ان کا بھی پولیٹیکل ایک کیپٹل اسٹیک پہ تو ہے نا. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو بائیڈن اور کیملا ہارس کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کروا دیا ہے. ورنہ پھر اگر ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. اور انٹرسٹنگلی اور ٹرمپ اور کیملا ہارس کا جو ڈیبیٹ ہے وہ اب ستمبر اگلے مہینے ہوگا. اس پہ فائنلی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. پہلے تھا کہ جی ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی کہ یہ فاکس چینل پہ، فاکس نیوز پہ ہو، جو کہ کیملا ہارس نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب دونوں کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. تو دیٹ وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بٹوین ٹرمپ اینڈ کیملا ہارس. اچھا، کمنگ بیک ٹو غزہ، اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو ہے اپنا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. ایگریمنٹ تو بعد کی بات ہے، مذاکرات شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس میں سعودی عربیہ ان سب کی خواہش یہی ہوگی کہ مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایک خدشہ ہے اسکلیشن کا وہ بھی ختم ہو جائے. یہ بھی ہوگا بعد میں کہ اگر یہ حماس ایگری کر جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ ایران کچھ افراد کو ٹارگٹ کرے اسرائیلیوں کو. یہ بھی ممکن ہے. ناٹ نیتنیاہو، اگر وہ ان کے ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، we will all be very happy. لیکن نیتنیاہو کی سیکیورٹی بڑی زبردست ہے. اور اس کاسٹ پہ ٹارگٹ تو یہی بنتا ہے. ٹارگٹ تو وہی بنتا ہے، ہونا تو اس طرح چاہیے، لیکن بہرحال وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے، ممکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے ظاہراً کہ ایسی چیز ایران کرنے جا رہا ہے. ممکن ہے کوئی اور لوگ جو ہوں، خاص طور پہ جو ان کے سیکیورٹی جو چیف آرمی کے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ، یا کوئی ایسا بھی کام ہو سکتا ہے. دیکھیے نا، پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں
اسرائیل نے سیریا میں جو کانسولر سیکشن تھا ایران کا اس پہ حملہ کیا تھا. اس نے وہاں پہ جو اسلامک ریپبلکن گارڈ کے لوگ تھے کچھ وہاں ان کو جنرلز کو بھی ہلاک کیا گیا تھا. تو ممکن ہے کہ اس قسم کا ایکشن کسی اسرائیلی ایمبیسی پہ کر لیں, لیکن اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں یہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کا تو کوئی ایسا مشن ایسے ممالک میں نہیں ہے, نہ یمن میں ہے, نہ سیریا میں ہے یا عراق میں ہے جہاں پہ اس قسم کا ایکشن ہو سکے. اسرائیل کے اگر سفارت خانے بھی ہیں تو ویسٹرن دنیا میں زیادہ تر ہیں یا پھر ایسے ممالک میں ہیں, ترکی میں فار دیٹ میٹر, تو جہاں پہ ایران کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہاں پہ حملے کرے. تو کوئی ایسا ملک ہوتا نا جو خود انسٹیبل ہوتا, جہاں پہ سول وار ہو رہی ہوتی, تو وہاں پہ ذرا آسان ہوتا ہے اس قسم کی کارروائیاں کرنے میں, جس طرح اسرائیل نے کیا. اسرائیل نے دیکھی نا ایران کا جو سیکشن ہے سفارت خانہ, وہ کہیں یو کے میں تو اس کو ٹارگٹ نہیں کیا, یا یو ایس میں تو خیر ہے ہی نہیں, یا کسی اور جرمنی میں نہیں کیا فار دیٹ میٹر. تو اس نے بھی سیریا کا انتخاب اسی لیے کیا کہ وہ ایک سول وار ہو رہی ہے, وہاں پہ سچویشن اسی قسم کی ہے, تو وہاں پہ آسان ہوتا ہے. تو ایران کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے کوئی ملک تلاش کرنا ہے جہاں پہ ایک لحاظ سے انریسٹ بھی ہو, سول وار بھی ہو رہی ہو کہیں, اور وہاں پہ اسرائیلی سفارت خانہ بھی موجود ہو تاکہ وہ اس کو سیٹل کر سکے. لیکن ایک مشکل سچویشن ہے فار ایران اور حماس ان پرٹیکولر, کیونکہ اس وقت قطر اور ایجپٹ کا اور باقی بھی جو عرب دنیا ہے پریشر کافی ہوگا حماس پر کہ آپ یہ ایگری کر جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں. اس تمام صورتحال میں ترکی کا کیا کردار رہے گا؟ ترکی کا دیکھیے جہاں تک کردار ہے نا, ترکی میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایسا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں. وہ زیادہ تر یوکرین پہ فوکس کر رہے ہیں, ان کا فوکس گو کہ اسرائیل پہ بھی انہوں نے پوزیشن لی ہے, تجارت اپنی بند کر دی ہے, وچ واز اے گڈ اسٹیپ. ٹروپس بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا, لیکن وہ پہلے وہ ٹروپ والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جب تک دیکھیے ایجپٹ جب تک نہیں آئے گا نا آن بورڈ ان چیزوں پہ, اس وقت تک معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ایجپٹ ایک واحد راستہ رہ گیا غزہ کے لیے, جارڈن اس طرف سے ہے, جارڈن از نان کوآپریٹو. تو ترکی کے لیے میں نہیں دیکھ رہا, ایک ڈپلومیٹک رول تو ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے ابھی ترکی نے فیسیلیٹیٹ کیا جو پرزنر سواپ ہوا تھا بٹوین رشیا اینڈ امریکہ, اس میں ترکی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو ترکی کا ہے رول ان دا سینس کہ قطر کی حد تک, لیکن کوئی ڈائریکٹ رول میں ترکی کا اس طرح نہیں ہے, اور ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں. تو ترکی کو میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے. باسی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ پہ ایک حملہ ہوا تھا, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی ٹرمپ پہ, اور ایک پاکستانی جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان پہ فرد جرم بھی لگا دی گئی, اور اس کی جو ریلیونسی نکالی جا رہی ہے, he has the linkage with پتہ نہیں اس میں تو یار اتنی اس کو جسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایسی مزید ممکن ہے شاید, یعنی کہ ہم نے جی کر لیا, یہ طریقے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں امریکہ میں. گوانٹانامو پورا بھرا پڑا ہوا ہے اس میں جیلوں میں, تو یہ ان چیزوں کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا سارا حصہ ہے. ممکن ہے کہ وہ مرچنٹ صاحب انوالو بھی کس طریقے سے, لیکن آئی ڈو ناٹ ریلی سبسکرائب ٹو دیز تھیریز. اور یہ جو ہے یہ معاملہ وہ بس گزر گئی بات, اب دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے. اور اس وقت جو فلسطین کا معاملہ ہے نا, وہ ہمارے لیے بھی ایک اہم چیز ہے, کیونکہ ہمارے بھی وزیر خارجہ نے تو ایران کو یہی مشورہ دیا نا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. ایران کو یہی کہا ہے ایسا نہ کریں کہ صورتحال اسکلیٹ ہو جائے. تو ایران پہ پریشر تو ہے, اور پھر اگر یہ سیز فائر کی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو حالات اور بھی میرے خیال میں ایک لیکن اسرائیل کی آپ دیکھیے نا دہشت گردی, انہوں نے ابھی تک معاملات کو اس طرح ہی رکھا ہوا ہے, روزانہ ہی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, اور کلیم ہر روز 100 سے 200 بندہ شہید ہو رہا ہے, 40,000 لوگ شہید آلریڈی ہو چکے ہیں, اور 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو اس وقت وہاں پہ ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسرائیل. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے فیکٹس بھی ہم نے آپ کے آگے ریویل کرنے ہیں, سو اسٹے ود اس.